ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج جو میں نبی پاک کی چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ احادیث پوری سنا کریں اور ویڈیو کو اسکپ نہ کیا کریں۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث آپ کے ذرا غوش ہو جائیں گی جو آگے چل کے آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیش کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6474 ہے۔ اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، کفر کی طرف واپس جانے کو آگ میں ڈالے جانے کی طرح برا سمجھے۔ اس حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری جلد نمبر 16 اور مسلم میں حدیث نمبر 43۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 47۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث ترمذی 3895۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن رات میں 12 رکعات نفل پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 728 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہے 13، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 45۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل نہ ڈالو، خوشخبری دو اور نفرت نہ لاؤ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 69، اور صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 1734۔ اگلی حدیث جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، مومن کی مثال کھیت کی درخت کے مانند ہے، یعنی کھیت کے درخت کی مانند ہے، ہوا اسے جھکاتی ہے مگر توڑتی نہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 5644 اور صحیح مسلم میں ہے 2809۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ اس پر کتنا پانی آتا ہے۔ یہ حدیث حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث 2858 نمبر ہے۔ اگلی حدیث جو ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ حدیث
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کا نمبر بخاری شریف کے اندر 26 ہے اور مسلم شریف کے اندر 83 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مخلوق کے لیے دنیا میں رکھا اور 99 حصے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث نمبر 6000 ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 2752 ہے۔ اگلی حدیث جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث نسائی میں اس کا نمبر 46 ہے، صحیح مفہوم مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 33۔ اگلی حدیث جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ مجھے مسکین بنا، مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ اور مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، 2352 حدیث نمبر ہے۔